عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ وہ کون سی رحمت ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کی؟ وہ ہے نیک اولاد۔ اس سے پتا چلا کہ نیک اولاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں گے جو ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہوتے ہیں، جو اولاد نیک نہیں ہوتی ہے، جو اولاد صالح نہیں ہوتی ہے، ماں باپ ان سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے تو ہم بے اولادہ اچھے تھے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اولاد نہ ہوتی تب اچھے تھے، جب اولاد نیک نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان انتقال کر جاتا ہے تو اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 عمل ایسے ہیں جو منقطع نہیں کیے جاتے ہیں۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پہلا ان میں صدقہ جاریہ، یعنی آپ کوئی ایسا صدقہ کریں جو جاری رہے، یعنی آپ کہیں پر کنواں کھدوا دیں کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، آپ کہیں پر نل لگوا دیں کہ لوگ اس سے پانی پیتے رہیں، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے برابر تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ پہلا صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے نے کسی کو علم سکھایا، اور جب تک وہ علم سکھاتا رہے گا، جب تک یہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ سب سے خاص بات، اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا عمل نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد ہوتی ہے تو اپنے والدین کی دنیا میں خدمت کیا کرتی ہے، جب بڑھاپے کا عالم آتا ہے، کمزوری کا عالم آتا ہے تو باپ کا سہارا بن جایا کرتی ہے۔ جب نیک اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کی دنیا میں خدمت کیا کرتی ہے، جب بڑھاپے کا عالم آتا ہے تو سہارا بن جایا کرتی ہے۔ اور جب نیک اولاد ہوتی ہے، نیک اولاد ہوتی ہے، بڑھاپے کے بعد جب انتقال ہو جاتا ہے، والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو فوت ہونے کے بعد نیک اولاد مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بزرگ فوت ہو گئے، لیکن ان کی اولاد کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں،
ان کے لیے قرآن تلاوت کر کے کچھ دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اولاد نیک نہیں ہوتی ہے۔ اگر نیک اولاد ہوتی ہے تو اپنے والدین کی دنیا میں برابر خدمت کرتی رہتی ہے، اس کے بعد جب بزرگی کا عالم آتا ہے تو بزرگی کے عالم میں ان کا سہارا بن جاتی ہے، جب انتقال کر جاتے ہیں تو مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں صرف اولاد کی دعا نہ کریں، بلکہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب اولاد نیک ہوتی ہے تو باپ اپنا سر اونچا کر کے زندگی کو گزارتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا اپنی اولاد پر فخر کیا کرتا ہے، اعتبار کیا کرتا ہے کہ میری اولاد نیک ہے۔ جب بھی دعا کریں اولاد کے نیک ہونے کی دعا کریں۔ ان نوجوانوں میں تم سے بھی کہوں گا کہ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، بڑھاپے کے عالم میں ہیں ان کا سہارا بن جاؤ، اور جب اگر فوت ہو گئے، اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔ آپ دنیا میں اپنے بچے کو ایک اچھا آفیسر بنا سکتے ہیں، اس کو ایک اچھی پوزیشن پر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے اس کو دین اسلام نہیں سکھایا، اس کو اگر نیکی کے کام کرنا نہیں سکھائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری مغفرت کی دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمائے 3 عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ آپ کسی کو ایسا علم سکھا کر جائیں جو دوسروں کو سکھاتا رہے، اس کے ذریعے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آپ ایسا صدقہ کر کے جائیں جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کائنات میری عمر بہت ہو چکی ہے، اے پروردگار مجھے خوف ہے کہ میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار بہت زیادہ شریر ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ میرے بعد دین میں وہ تبدیلیاں نہ کر دیں۔ پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اولاد عطا فرما، میری ہڈیاں تو کمزور پڑ چکی ہیں، میری ہڈیاں تو اب اس قابل نہیں ہیں کہ میرے اولاد ہو جائے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ پروردگار تو تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے نیک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو دین کو آگے جاری رکھے، دین کی تبلیغ کرتا رہے اور دین کو آگے پہنچاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور خوشخبری دی، اے زکریا تمہیں خوشخبری ہو کہ ہم تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے، تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، اور ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کی بیوی کی عمر 75 سال، کوئی امید نہیں تھی اولاد ہونے کی، لیکن میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 75 سال کی عمر کے بعد جب امید ختم کر دی، امید چھوڑ دی کہ اب بچے نہیں ہو پائیں گے، لیکن اپنے رب پر امید قائم تھی، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ 75 سال کی عمر میں آپ کی بیوی کو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن مانگنے کا طریقہ، اذ نادى ربه نداء خفيا، آپ نے دعا مانگی تو بڑی آہستہ آواز میں مانگی، اپنے رب کی طرف لو لگا کر یقین کے ساتھ دعا کی، رب کی بارگاہ میں رب نے دعا کو قبول کر لیا۔
اور آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں پر ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔